بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات کو اپوزیشن گرینڈ الائنس کا ایک بڑا عام اجلاس بنی گالہ میں ہوا ہے۔ یہاں تک تو آپ تک خبر پہنچ گئی ہے، لیکن اس اجلاس کو کیوں خفیہ رکھا گیا اور اس اجلاس سے کیا اچیو کیا گیا ہے، آنے والے دنوں میں کیوں اس شہباز حکومت اور طاقتور حلقوں کو ڈرنا چاہیے، اور کیا یہ ایک بڑا اتحاد بن جائے گا، اور سڑکوں پہ اگر یہ اتحاد نکلتا ہے تو کیا یہ حکومت واقعی قائم رہ پائے گی اور اس کو بھی تحریک انصاف کی طرح ہضم کیا جا سکے گا؟ یہ ساری جو صورتحال ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ در پردہ کوئی اور چیز چل رہی ہے اور یہ سامنے ایک اتحاد کھڑا ہے؟ یہ ایک اور اینگل بھی ہے اس خبر کا، اب وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ عمران خان نے ایک خط لکھا، یہ خط ایک اوپن خط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ کسی سرکاری محکمے کو بھی خط لکھتے ہیں تو انہوں نے وہ وصول کرنا ہوتا ہے۔ قانونی طور پر کوئی ان سے متعلقہ شکایت ہو سکتی ہے، کوئی عام معلومات ہو سکتی ہے، تو یہ جو آ کے مختلف قسم کے بھانڈ اور ٹاؤٹ وہ اپنا ایک منجن بیچتے ہیں اور پھر سیکورٹی ذرائع کے حوالے سے بھی ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم تکڑے ہیں، تو یہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کہا گیا جی خط نہیں پہنچا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں کوئی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، نہیں، آپ کو بہت جلدی ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ ٹائم تھوڑا ہے، چونکہ جو یہ خط ہے پاکستان کے اندر جو معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، اب وہ بڑے خراب ہو چکے ہیں اور مزید انہوں نے خراب ہونا ہے۔ یعنی عوام سے کوئی بھی جنگ کبھی بھی کوئی نہیں جیتا۔ افغانستان کے اندر آپ نے دیکھا ہے وہ تو ایک مسلح جد و جہد تھی نا، میں مثال دے رہا ہوں، یہاں تو پرامن جد و جہد ہے، یہاں زیادہ ٹائم لگ جائے گا لیکن الٹیمیٹلی ہارنا ہوتا ہے۔ عمران خان نے جو خط لکھا نا اس کو مختلف معنی پہنائے گئے۔ وہ خط ایک تو بالکل واضح چارج شیٹ تھا، پھر عمران خان جس طرح بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ ریکارڈ پہ لائے ہیں کہ کل کو خدا نخواستہ مزید اس ملک کو پہلے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا گیا ہے، کھاؤ قبائل کو زبردستی پاکستان پر مسلط کر کے مزید تباہی آئے گی، تو لہذا یہ قوم دیکھ لے کہ میں نے یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ بھائی بچ جاؤ، اب تباہی کی ذمہ داری ان پہ ہے، یہ مزید بھی یہ آگے لے جائیں گے۔ تو یہ ایک چارج شیٹ ہے، اور رانا ثناءاللہ باریک آدمی ہے، وہ یہ بات سمجھ گیا ہے کہ وہ کہتا ہے عوام اور فوج میں یہ تفریق بنانے کی کوشش کی گئی ہے خط کے اندر۔ باقی یہ جو ہے نا التماس کی ہے، التجا کی ہے، وہ بھائی اس کو یہی کہا ہے کہ آپ کا یہ کام نہیں ہے، جو آپ کا کام ہے، جس کے لیے آپ کو تنخواہ ملتی ہے، جس کے لیے یہ ٹیکس پیئر پاکستان کا آپ کو اس نے رکھا ہوا ہے، آپ صرف چوکے داری کریں اور گھر پہ قبضہ نہ کریں، وہ واپس کر دیں۔ یہ سمپل سے بات ہے، یہی اس خط کا معنی ہے، اور یہ بڑا احسن انداز کے اندر ایک لکھا گیا خط ہے، اور یہ اب اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے، بین الاقوامی میڈیا تک یہ خط پہنچ گیا۔ بھائی یہ اوپن لیٹر ہے، اور اوپن لیٹر کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ڈاک خانے جانے ہے، وہ عوام تک پہنچ گیا، بس اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے، وہ وہاں بھی پہنچ گیا جہاں پہنچنا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا اس کی رپورٹنگ شروع کر چکا ہے کہ یہ عمران خان نے بات کی ہے، تو یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے۔ تو یہ خط بڑا بھاری ہے، یہ جان بوجھ کے تاثر ایسے دیا جا رہا ہے کڑچھوں چمچوں کے ذریعے کہ نہیں کوئی نہیں، ہمیں نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس میں کوئی بات غلط عمران خان نے بظاہر نہیں کی، یہ ایک میسج ہے اور بڑا واضح بہرحال، اور یہ خط سے ڈرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو رات کو ایک اپوزیشن گرینڈ الائنس ہوا ہے اور اس کا اجلاس ہوا ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے اس وقت ہمارے بہت سارے دوست اور ہم خود مولانا فضل الرحمان پر تنقید کرتے ہیں، اور تنقید بجائے وہ ایک مذہبی سیاسی رہنما کے ساتھ مذہبی اور سیاسی جماعت کے رہنما ہے، اور انہوں نے اپنی پارٹی کا مفاد دیکھنا ہے، حالانکہ ملک کا مفاد دیکھنا چاہیے، لیکن ملک کے مفاد کی بھی جو تحریک انصاف کی ڈیفینیشن ہوگی وہ ڈیفینیشن ممکن ہے مولانا فضل الرحمان کی نہ ہو۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں مزید ایسی تباہی تھی جو وہ روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے نزدیک
ابھی اور تباہی تھی جس کو انہوں نے روکا ہے، لیکن سیاسی اختلافات سیاسی پارٹیز میں ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے۔ اب مولانا فضل الرحمان سے تحریک انصاف کی اگر وہ مخالفت میں رہتے ہیں، اب یہ انہوں نے بھی دیکھنا ہے نا، سیاستدان آدمی ہیں، تو وہ کیا ان کو اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ حکمران بنا دے گی؟ جیسے فیصل واڈا پچھلے چند ماہ سے یہ تاثر ایک بار انہوں نے دیا، تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ عوام اس طریقے سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی، مولانا فضل الرحمان دوسری طرف جو ہے وہ درمیان میں کھڑے ہیں، ان کو بھی سہولت کار سمجھا جا رہا ہے۔ تو اگر مولانا نے وہاں سے نکلنا ہے، اپوزیشن کے صف میں آنا ہے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بیانیہ ہے، اور اس پہ ہی ان کو بھی پذیرائی ملے گی، اور کل کو تحریک انصاف کے ساتھ ایک الائنس، انتخابی الائنس بھی بن سکتا ہے، اور یہ معاملات ہوتے ہیں، پیپلز پارٹی نون لیگ مل سکتے ہیں، تو عمران خان اور مولانا فضل الرحمان بھی سیاسی ایک دو نکاتی ایجنڈے پہ مل سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز ہے، اور فائدہ اس میں سیاسی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو یہ ہے۔ اب اس میں رکاوٹ تھے علی امین گنڈا پور صاحب، چونکہ صوبائی صدر تھے، ان کو سائیڈ پہ کیا، صدارت ان سے لے لی گئی اور یہ راستہ صاف کیا گیا، اور اب علی امین گنڈا پور صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اب یہ اجلاس ہوئے۔ اب یہاں پہ شاہد خاقان عباسی اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان سے ملاقاتیں بھی ہوئیں، اور تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی وہ بھی موجود تھے، اور صاحبزادہ حامد رضا، اور یہ جو جعفری صاحب ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس، وہ سب، یہ ایک الائنس کی میٹنگ ہوئی۔ اب پہلے تو میڈیا سے اس کو بڑا خفیہ رکھا گیا، اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں تھا، اور یہ بات پھر صاحبزادہ احمد رضا نے بتائی بھی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ بھئی اس لیے رکھا ہے کہ کوئی نہ کوئی پھر درمیان میں نا اس طرح کی ماحول سازی خراب ہو جاتی تھی کہ جہاں ہم اکٹھے نہیں بیٹھ پاتے تھے، یعنی گنڈا پور یا اس طرح کے لوگ کوئی نہ کوئی بیان دے دیتے تھے۔ اب عمران خان نے واضح طور پر مولانا فضل الرحمان کو یہ جو ہے وہ ان تک یہ بات پہنچائی ہے کہ مسئلہ میرے اندر ہونے کا بھی نہیں ہے، میرے باہر آنے کا بھی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پر قبضہ کر لیا گیا ہے، اور یہ قبضہ کل کو آپ بھی اگر آئیں گے تو کٹ پتلی ہوں گے نا، جو بھی آپ کو ذمہ داری دی جائے، تو ایک کٹ پتلی سسٹم سے نجات دو گے تو اس میں عوام آپ کی عزت کرے گی، آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اب تحریک انصاف جو ہے اس کو کیا فائدہ ہے اس سارے معاملے کے اندر؟ اس کو یہ فائدہ ہے کہ اب یہ اپوزیشن الائنس بن رہا ہے۔ اچھا، اپوزیشن جو الائنس ہے اس میں پہلے یہ ہے جی، ایک جماعت ہے تحریک انصاف، اس نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے، تو یہ جماعت ہی ایسی ہے، یہ وہ۔ اب یہ نہیں ہے، تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے، وہ ایک طاقت ہے، وہ آپ کی 100 جماعتوں سے اوپر ہے، چونکہ عوام کی اکثریت نے اس کو سپورٹ کیا ہے، لیکن ایک جماعت والا جو تاثر ہے نا وہ ختم کرنا ہے۔ فضل الرحمان، شاہد خاقان عباسی اور یہ باقی جو قیادت ہے وہ ملے گی، اور ملی ہے، اب کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، ٹی او آرز بنائے جائیں گے، آگے جو ایک دو نکات، 4 نکات جو دیے ہیں یہ بڑے واضح ہیں، اس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، اور یہ اکٹھے چلنے کا اصولی جو فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے۔ ایجنڈا تیار کرنے کے لیے باقاعدہ ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اسد کیسر کے گھر ہونے والے اجتماع میں فضل الرحمان اچکزئی، شاہد خاقان، مصطفیٰ نواز کھوکھر، پی ٹی آئی اور اتحادی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، پھر شاہد خاقان عباسی نے گفتگو کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو اجلاس ہو جانا ہے بذات خود یہ بہت بڑی خبر ہے، اور پھر یعنی ان کا اکٹھے بیٹھ نہیں پا رہے تھے، ایک سے ملاقات ہو رہی تھی، لیکن اس میں پھر یہ فیصلہ ہوا ہے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو خفیہ رکھنا ہے، کوئی ملاقات تک کوئی خبر باہر نہیں آئے گی، اور اس پہ عمل درآمد کیا گیا، اور میڈیا کی اچانک دوڑیں لگی کہ بھائی یہ ہو کیا گیا ہے، یہ تو ہمارے علم میں نہیں تھا، اور یہ ساری چیزیں۔ اب اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے مشترکہ مطالبات آئے ہیں، یہ بہت عام ایجنڈا ہے کہ نئے انتخابات کا فی الفور اعلان کیا جائے اور شہباز شریف استعفیٰ دے، استعفیٰ، تمام سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے،
اس کا مطلب واضح ہے، عمران خان اور تمام سیاسی قیدی ہیں، پیکا ایکٹ واپس لیا جائے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، جس کی سربراہی میں پاکستان کے الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا، اس کی مدت پوری ہو چکی، لہذا باعزت گھر چلا جائے اور مزید اس ٹیکس پیئر کا خون نچوڑ کے اس کی گالوں کو سرخ نہ کیا جائے اور وہ چلا جائے۔ یہ چار تو پہلے اس ملاقات کے اندر مطالبات رکھ دیے گئے ہیں، بڑے سادہ سے، بڑے سمپل۔ تو ان کا بذات خود ایک گرینڈ الائنس، یعنی ان کا بیٹھنا اور بیٹھ کے پھر یہ چار مطالبات کرنا، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کل یہ معاملات ہوں گے، ابھی اور اجلاس ہوں گے آگے، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں عموماً سیاسی تحریکیں بنتی ہے، افطاریوں میں جمع ہوا جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی جو پلان ہے سڑکوں پر آنے کا، وہ عید کے بعد ایک باقاعدہ شیڈول اناؤنس ہوگا، اس کے مطابق اس پورے معاملے کے اندر سڑکوں پر اپوزیشن آنے کا اعلان کرے گی، اور وہ شیڈول ہوگا جلسوں کا۔ پھر سب جو ہے نا، یہ خبر اور زیادہ بڑے لیول پر یہ ایک عوامی جو مومنٹم ہے وہ قائم ہوگا۔ اب فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد پر تحریک انصاف کے اندر بھی کچھ لوگ مخالف ہیں، کچھ باہر بھی مخالف ہیں، جمع تفریق اپنی اپنی ہے، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے۔ فضل الرحمان کی اپنی پارٹی ہے، اس کا اپنا ایجنڈا ہے، پی ٹی آئی کا اپنا ایجنڈا ہے، لیکن یہ دو چار جن نکات پر اتفاق ہوگا ان کے خلاف یہ تحریک چل پڑی ہے۔ تو یہ اب ایک تو یہ پورشن ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ غلطی کر بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے جو بڑے دانشور ہیں، اور وہ بڑا ان کا یعنی وہ کر بیٹھی ہے غلطی، اب اس کا وہ ازالہ کرنا چاہتی ہے۔ اب وہ چاہتی ہے کہ ٹھیک ہے معاملات ہوں، لیکن اس نے یہ تو نہیں کرنا کہ وہ کہے شہباز شریف صاحب آپ اب گھر تشریف لے جائیں، ہم نے آج یہاں پی ٹی آئی کو بٹھانا ہے۔ تو اس کا ایک نیچرل طریقہ جو ہے وہ بنے گا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی جو کل کی کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز ہے، اعلامیہ ہے، وہ واضح کر رہا ہے کہ وہ سیاست سے انہوں نے پیچھے 1 فٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے، 1 فٹ۔ تو اب بیک فٹ پہ اگر وہ جا رہے ہیں تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا وہی مطلب ہے جو عمران خان اور تحریک انصاف کو بتایا گیا اپریل 2022 کے اندر، کہ بھئی اے پولیٹیکل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اے پولیٹیکل ہو جائیں گے، اور اس کا یہ طریقہ ہوگا کہ اپوزیشن الائنس بنے گا، انتظامیہ جانے اور یہ جانے، تو پھر شہباز شریف اور باقی حکومت نے جانا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ ختم کرنی ہے۔ تو الٹیمیٹلی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے سپورٹ ختم کرنی ہے، حکومت تو خود ہی گر جانی ہے، 2 مہینے لگیں گے، 3 سڑکوں پہ جو ساری چیزیں چلنی ہے۔ تو یہ سسٹم بھی ہے اس الائنس کے ذریعے، جو بہت سارے لوگ آپ کے سامنے یہ بات نہیں کریں گے، وہ یہ ہے کہ یہ گرینڈ الائنس، یہ عمران خان کا خط اور کل کی کور کمانڈرز کانفرنس کی یہ پریس ریلیز اعلامیہ، یہ واضح کر رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اب یہاں سے نکلنے کا راستہ دیا جا رہا ہے۔ اس کا یہ بھی ایک بڑا عام معنی ہے، نیچرل طریقے سے یہ حکومت ختم ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہاں سے اس کو اب فیس سیونگ دی جا رہی ہے۔ یہ ایک سادہ معاملہ ہے، اور اس کا نظارہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے، چونکہ یہ حکومت اور یہ ملک جس طریقے سے چل رہا ہے، یہ ایک تجزیہ ہے میرا، جو جس طریقے سے یہ ایسا چل ہی نہیں سکتا کہ عوام دوسری طرف کھڑی ہو اور آپ جو ہے وہ اس طریقے سے چلائیں۔ یہ بات ہر جگہ پہ محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔